صرف سیرت بیان کیا میں سمجھا نہیں کیا چیز کھول کے بول. پښتون ہاں پشتون بول اردو میں. پیغمبر علیه السلام سیرت راته بیان کا څومره هغه باندې سختۍ تیر شوي تکلیفونه تیر شوي څومره هغه مشکلات اوچت کړي زموږ دپاره موږ ته دین را رسولی ده د هغې باره کې موږ ته ٹھیک ہے. یہ تو بہت زوس پختو کو مجھے بھی پشتو تو اتنی نہیں آتی ہے. میں بس آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشکلات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. آپ نے جس دن اعلان نبوت کیا نا اس دن سے لے کر جس دن آپ نے وصال فرمایا یعنی جس دن آپ اس دنیا سے گئے اور رخصت ہوئے اس دن تک سب مشکلات ہی مشکلات میں آپ نے گزاری. جو ہم ہر وقت اللہ سے آسانیاں مانگتے رہتے ہیں حضور بھی مانگا کرتے تھے لیکن حضور نے بہت مشکل وقت بھی گزارا ہے. خاص طور پر تبلیغ کے اور دعوت کے حوالے سے بہت مشکل وقت گزارا ہے. یہ بہت لمبا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ بات بھی ہوگی کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا پھر جنگیں ہوئیں جنگوں میں کس طرح تھی پھر مالی طور پر کس طرح مشکلات رہے. میں نا آپ کو صرف حضور کی آج ایک بات آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے. سخی کیا سمجھ آتی ہے؟ سخی کیا ہوتا ہے؟ خلق و رحم کوي خلق ہاں سخی یعنی کسی کے پاس کوئی کتنا مہربانی کرتا ہے کوئی پیسہ ہے مال دولت ہے کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو کس طرح دے. حضور بہت سخی تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ اجود و جود اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم انا جواد پھر اس کے بعد میں ہوں جو سب سے زیادہ سخی ہوں. میرے سے زیادہ آپ نے فرمایا کوئی سخی نہیں ہے. اور فرمایا میرے بعد جو ہے وہ میری امت کے علماء ہیں وہ سخی ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہتے ہیں. حضور نے یہ فرمایا. اچھا پھر یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی زبان پر کبھی کسی کے لیے نہ نہیں آیا. کسی نے کچھ بھی مانگا نا حضور سے مانگا بھی مجھے یہ دے دو مجھے کھانا دے دو مجھے پیسے دے دو مجھے فلانی چیز دے دو مجھے بکریاں دے دو مجھے اونٹ دے دو. بہت سارے لوگوں نے مانگا تو آپ نے کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی مانگنے والا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا صحابی بھی بیٹھے تھے اور بھی تو آپ نے فرمایا ایسے کرو وہ فلان دکان والے سے نا جا کر قرض لے لو میرے نام پر اس کو بولو کہ اللہ کے رسول قرض مانگ رہا ہے اور اس سے لے کر چلے جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے سخت ہوئے تھے طبیعت کے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسی چیز کیوں دے رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ لوگوں کو قرض اٹھا کر کسی کی مدد کر رہے ہیں. رحم زیادہ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ناپسند فرمایا اس وقت حضرت عمر کی اس بات کو نا ناپسند فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی اظہار ایسے کیا. ایک اور انصاری صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نا کھل کر دیا کرو آپ کے پاس جو بھی مانگنے والا آتا ہے نا بس جتنا ہے اتنا دو اللہ آپ کو اور دے گا. حضور بہت ہنسے مسکرائے خوش ہوئے اور آپ نے اس صحابی کو کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں اسی طرح رہوں. تو حضور نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی ہے. یہ ہمارے پاس آج کل جو آ جاتا ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے مانگنے والا آ جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں معاف کرو یا معذرت کرتے ہیں یا معافی دے دو معذرت تمہارے پاس نہیں ہے. یہ اصل میں حضور کی سنت ہے. وہ کس طرح حضور کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا اور اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا آپ اس کو اچھی بات بتا دیتے اچھی بات بتا کے اس سے معذرت کر دیتے کہ معذرت ایسا ہے کہ اس وقت میرے پاس نہیں. یعنی حضور نے کبھی کسی کو نہ نہیں کیا بالکل ایسے دیتے رہے ہیں. امام ترمذی ہیں ایک بہت بڑے حدیث کے محدث ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے کہا کہ ایک جنگ میں حضور کے پاس 90,000 درہم اکٹھے ہو گئے. 90,000 درہم اس وقت ابھی پوچھو درہم کی کیا کتنے پیسے کا ہے. فرمایا کہ حضور کے پاس 90,000 درہم آئے آپ نے کہا مسجد نبی میں پھیلا دو. مسجد میں انہوں نے پھیلا دیے آپ نے اس طرف دیکھا بھی نہیں چلے گئے وضو وغیرہ کیا واپس آئے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے بیٹھ گئے سب تقسیم کرنے شروع کر دیے دیتے گئے. وہ امام ترمذی کہتے ہیں اس وقت تک دیتے گئے جب تک ایک درہم بھی باقی بچ نہیں گیا سارا دے دی. پھر ایک اور امام ہیں امام بخاری وہ کہتے ہیں بحرین نا یہ جب غزوہ حنین ہوئی تھی آپ نے سنا ہوگا غزوہ حنین میں بحرین سے 1,00,000 درہم حضور کے پاس آ گئے اور ہزاروں بکریاں آ گئیں
ہزاروں بکریاں اور ہزاروں اونٹ آ گئے. اس جنگ میں حصہ لینے والے جتنے لوگ تھے ہر بندے کو 100 اونٹ اور 1000 بکری ملی. اتنی زیادہ تھی. حضور نے سب کو تقسیم کی. 1,00,000 درہم حضور تقسیم کرتے گئے, دیتے گئے, کچھ بھی نہیں بچا. تو اس وقت جب آپ تقسیم کر رہے تھے ایک عورت آئی, اس نے نا کھجوریں اٹھائی ہوئی تھی, ایسے دو اس کو کیا بولتے ہیں, ہم تو پنجابی میں بک بولتے ہیں, ایسے ہیں دو ہاتھ بھر کے نا, ہاں تو ایسے 2 ہاتھ بھر کے کھجور لیے کہ حضور آپ کو کھجور بہت پسند ہے اللہ کے رسول, یہ میں آپ کے لیے کھجور لائی ہوں. حضور نے مسکرا کر وہ کھجور رکھ لی اور ادھر سے جو سونا اور زیور پڑا ہوا تھا نا وہ ایسے ہاتھ بھر کے اس کے ہاتھ میں ڈال دیا. اچھا آپ نے ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے کپڑا لیا یا بازار میں گئے, جو ایسے غریب لوگ نہیں گھوم رہے تھے, تو حضور نے اس کے ساتھ گئے, اس سے چیز خریدی, خرید کر اس کو پیسے دے دیے, جتنے اس نے پیسے بولے اس سے تھوڑا سا زیادہ دے دیے, وہ چیز خرید لی. جب خرید لی پھر وہ چیز اس کو تحفہ میں دی, یہ تم رکھ لو میری طرف سے تحفہ. تو حضور کبھی کنجوس نہیں تھے, حضور بخیل نہیں تھے, پیسے کو کٹھا. آپ نے تو اتنی غربت دیکھی ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. تو یہ بات ایک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے سخی تھے, اتنے فیاض تھے, کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی. زندگی میں حضور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن حضور کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے. خاندان والوں نے کی, قبیلے والوں معافی کیا, ہر بندے کو معافی کیا, کسی نے زیادتی بھی کی وہ اس نے معاف کر دیا کہ نہیں بس خیر ہے. تو یہ حضور کی تو سیرت کا یہ ہے کہ بہت بندہ پڑھتا جائے تو اس میں پھر گم ہوتا چلا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں بیٹھیں گے, حضور کی شخصیت کا کوئی اور ایک نئی بات اور نیا پہلو ہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.